اس ویڈیو میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے 10 خواب اور ان کی تعبیر بیان کروں گا جو نہایت ہی عام اور خوشخبری والے خواب ہیں، اور بندے کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آئیں گی اور پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوں گی، مایوسیاں ختم ہوں گی۔ السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمام ناظرین اگر ویڈیو کو کمپلیٹ سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہے وہ بھی حاصل ہوگی، اور جو خواب اور ان کی تعبیرات ہیں ان کو بھی اچھی طرح وہ سمجھ جائیں گے۔ شاید کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا مرحلہ آئے تو وہ اس ویڈیو کے ذریعے اپنی اس مسئلے کو حل کر سکیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی ہے، رحمت بھی ہے اور اللہ کی مہربانی اور فضل بھی ہے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، اور میں اکثر خواب اور تعبیرات سے پہلے کچھ باتیں کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، اور قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں تاکہ شاید کسی کو بات سمجھ آ جائے اور اس کی دنیا اور آخرت بہتر بن جائے۔ لیکن لمبی ویڈیو کرنا اور گفتگو لمبی کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے، جو خواب ہیں وہ آپ کے پاس پہنچیں اور جو تعبیرات ہیں وہ آپ سنیں۔ اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے جو ہیں کمنٹ بھی آتے ہیں اور ان کی واٹس ایپ پہ بھی جو ہے نا کالیں اور وائس آتی ہیں کہ یہ بڑا اچھا ایک اقدام ہے۔ اس حوالہ سے لوگ اپنا پیسہ بھی جو ہے نا ضائع کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو صرف اپنی کمائی کا ذریعہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور کسی سے استخارہ، حالانکہ اکثر بہن بھائی جو ہیں استخارے کا کہتے ہیں، لیکن جو شریعت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، جو ان سے بات واضح ہوتی ہے وہ ان کو سناتے ہیں، خود کریں، اور جو طریقہ کار ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے تو زیادہ فائدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کا جو ہے نا مسئلہ الگ ہو سکتا ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہے وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، اس پہ پڑھ کے جو ہے وہ پھونک دیا جائے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم باتیں ہوتی ہیں، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو، ہماری اصلاح ہو، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ آپ ہمارا چینل اکثر دیکھتے ہیں خواب کی تعبیر۔ میں حافظ حمزہ فروق المعبر آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن پیارے پیارے خواب اور ان کی تعبیرات جو ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ اگر ہمارے چینل پر آپ رہیں گے، فالو کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹ کریں گے اچھے اور تعبیرات پوچھیں گے اور آگے دوستوں کو، احباب کو بتائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، رہنمائی ہے۔ سنیں، نمبر 1 خواب کے اندر اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی ایسی چیز پر چل رہا ہوں کہ جو چیز چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ کسی رسی پہ چل رہا ہے، وہ پانی پہ چل رہا ہے، وہ ایسی چیز پہ چل رہا ہے کہ جہاں وہ چل نہیں سکتا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ الرحمن اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، ایک ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ دیکھو، بندہ ریل کے اندر کسی چھوٹی دیوار پر، کسی دھاگے پر یا کسی ایسی چیز پر جو چلنے کے قابل نہیں ہے، پانی پر اگر بندہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے مضبوطی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو آنے والے وقت میں مشکلات سے گزار کے اس کے لیے آسانیوں والا رستہ بنا دیں گے۔ خواب کے اندر ایسی چیزوں پر چلنا جن پہ چلا نہیں جاتا، وہ خواب میں چلتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوں گی، وہ آسانیوں کی طرف جائے گا۔ بڑا ہی اچھا یہ خواب ہے۔ نمبر 2 خواب کے اندر ایک بندہ، یہ ایسے خواب ہیں جو کچھ دوستوں نے پوچھے بھی ہوئے ہیں اور کچھ کے جو ہیں کمنٹ بھی آئے ہوئے ہیں، اور واٹس ایپ پہ جو ہیں اکثر ایسے خواب آتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو تحریر میں لا کر آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ اور جن کے خواب ہوتے ہیں ان کا نام، بعض تو کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہ لیں، اور نام لیا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ خواب بیان کیا جائے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ رکھی جائے۔ نمبر 2 خواب کے اندر ایک بھائی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسی چیز اپنے جسم پر نہیں دیکھتا جو مجھے آگے بڑھنے کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے پاؤں ہیں، اس کے جو ہیں بازو ہیں، اور وہ بازوؤں سے کماتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، تو اس کی جو تعبیر کیا ہے کہ میرے بازو نہیں ہیں، میرے پاؤں نہیں ہیں، تو میں جو ہے کیا کروں گا؟
خواب کے اندر وہ ایسے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، خواب کے اندر ایسی چیز دیکھنا جو انسان کے طاقت کے جو ہے نا کام آئے، مثال کے طور پہ بازو ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یہ بندے کی طاقت ہے، یہ بندے کا روب ہے، ہاتھوں سے کماتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، دانتوں سے کھاتا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر خواب کے اندر بندہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا، مثال کے طور پہ بازو نہیں دیکھتا، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ساری میں نے باتیں اشارتاً کر دی ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اچھا، یدا جو ہے یہ ہاتھوں کو کہا جاتا ہے کہ ابو لہب ان کے جو ہے نا ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اچھا، ہاتھ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اگر تفسیر پڑھیں نا اس صورت کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بندے کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بندے کے کمائی کا ذریعہ ہیں، وہ بندے کے جو ہے نا ایک روب ہے، یعنی فطرتی معاملہ ہے۔ ویسے تو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے جو روزی رکھی ہے وہ تو ملنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک فطرتی معاملہ ہے، ایک ہر لحاظ سے یہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ اللہ قلیل ایسا ہو بھی سکتا ہے بعض کے ہاتھ نہیں ہوتے، تو وہ تو شاعر نے بھی کہا نا، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہاتھ جو ہیں، بازو جو ہیں، وہ خواب میں نظر نہ آنا، ٹوٹ جانا، جس طرح کہ ابو لہب کے بازو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تباہ و برباد، جب یہ کمانے کے قابل نہیں ہوگا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اس کی ذلت کے لیے یہ اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب کے اندر اگر ایسا معاملہ بن جائے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ نہ کسی پر امیدیں لگائے ہوئے ہے، وہ اپنے دوستوں پہ، اپنے بھائیوں پہ اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان پہ امیدیں لگا کے رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے، پارٹنرشپ کریں گے، میں ان کے ساتھ مل کے کاروبار کروں گا، معاملات چلائیں گے، سارے معاملے یکساں ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ خواب دکھایا ہے، اس بھائی کو یہ خواب دکھایا کہ ایسا کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر آئیں گی۔ امیدیں لگانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، دوسروں پر، انسانوں پر امیدیں لگانا چھوڑ دے۔ زندگی اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے، غیروں کے سہارے تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ امید لگانا چھوڑ دے غیروں پر۔ ہاں، تعاون اسلام کے طور پہ پیار، محبت، عقیدت، الفت، لینا دینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، سارے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن ایک امید ہی لگا دینا کہ میرا کام اگر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایسی اگر آپ میں بات ہے، آپ کا ذہن ہے، تو پھر آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا ہے کہ ان پہ امید لگانا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور کامران ہوں گے۔ بڑا ہی یہ نصیحت آموز اور خوش آئندہ خواب ہے کہ جو بندہ غیروں پر امید لگاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر خواب میں ایسا معاملہ آئے تو وہ غیروں سے امیدیں چھوڑ کر اللہ پر توکل کرے تو انشاءاللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ نمبر 3، خواب کے اندر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو چلنا مشکل ہو چکا ہے، وہ بندہ چل نہیں سکتا، یعنی اس کو پاؤں خراب ہیں یا اس کا جوتا جو ہے وہ خراب ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی سے یہ چیز لے لوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایسا خواب جو بندے کو چلنے میں دشواری دے، یعنی اس کا جوتا خراب ہو گیا ہے، اس کے پاؤں خراب ہو گئے ہیں اور وہ کسی سے جو ہے نا چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ پاؤں اور جوتا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میرے پاؤں آپ ٹھیک کر دیں، پٹی باندھ دیں، مجھے جوتا دے دیں تو میں صحیح طریقے سے چل سکوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں ایک نئی خواہش ہے، وہ کسی طرح کے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نئی زندگی شروع کروں، یعنی میں شادی کر لوں، اور میرے دل میں یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی آگے بڑھے اور میں کوشش کرتا ہوں آگے بڑھنے کی طرف زندگی کو لے کر جاؤں۔ جب زندگی آگے بڑھے گی تو میرے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو اس کے لیے یہ ایک اہم نصیحت بھی ہے، اگر اس کی زندگی ریئل کے اندر بالکل فٹ ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کی پہلی وائف موجود ہے، وہ اس کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے، صحیح طریقے سے زندگی بسر ہو رہی ہے، تو پھر ایسی جو ہے نا حرکتیں اور ایسا اقدام کرنے سے آپ باز آ جائیں، ورنہ آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی۔ اگر ریئل کے اندر زندگی بالکل ٹھیک ہے
تو پھر جو ہے اپنی زندگی کو انجوائے کریں اور یہ رسک لینے سے چھوڑ دیں، یہ کام کرنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اگر آپ کے دل میں خواہش یہ ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہو، میں دوسروں سے یہ چیز حاصل کر لوں، حالانکہ پہلے آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، تو پھر یہ ایک لالچی انسان کی نشانی ہے۔ لالچی انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو چیز پہلے موجود ہے اس کے ساتھ آپ زندگی اچھے طریقے سے گزاریں۔ کوئی آپ کی چیز استعمال کی چیز ہے، گھر والے ہیں اور اولاد ہے، بچے ہیں، یہ معاملات دنیا کے اندر جو بندہ چاہتا ہے تو دوسرے سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پہلے ہی موجود ہے، تو پھر اس کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزاریں، انشاءاللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی مزید۔ نمبر 4، خواب کے اندر ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو اس کے والد یا والدہ یا کسی دوست نے اس کو ایک سیب دیا ہے اور آم دیا ہے اور اس کو سنترے دیے ہیں، اور وہ درخت سے توڑ کے کسی برتن میں ڈال کے اس کو دے رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کی والدہ ہے، اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کی بہن ہے، تو وہ اس کو دے رہی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کی تعبیر بڑی ہی پیاری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اپنوں کی طرف سے اس کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، یعنی جو وہ بندہ چاہتا ہے نا، ایک تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے اس کے ساتھ تعاون کریں گے، دوسرا یہ ہے اگر وہ شادی شدہ اور اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کو نورینہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی، جو رشتہ دار ہیں جو ساری یہ چیزیں دے رہے ہیں یہ اس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ بڑا ہی پیارا اور یہ اچھا خواب ہے۔ نمبر 5، خواب کے اندر ایک عورت یا مرد یہ دیکھے کہ میں کچھ انڈے جو ہیں وہ اکٹھے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور اس جگہ سے جہاں پر گھاس اگتا ہے، جہاں پر گندم اگتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ مونجی اگتی ہے، کچھ فصلیں کپاس کماد وغیرہ جو اگتا ہے، تو میں وہاں سے انڈے جو ہے وہ اکٹھے کر رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب مرد دیکھے عورت دیکھے، میں نے اس لیے نام لیا ہے، تو اس کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں۔ اگر تو وہ شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ان کو جو ہے نیک نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اولاد پاس نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو ان کی اولاد انشاءاللہ فرما بردار اور تابع دار ہوگی۔ بڑا ہی خوشحال اور بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے آسمان پر، اور کبھی کبھی جو ہیں وہ دیکھتا ہے کہ بڑی خوبصورتی ہوائیں اور پیاری پیاری جو ہیں ہوائیں آتی ہیں، اور کچھ ایسے دروازے بھی اس کے سامنے کھولے جاتے ہیں جو کہ بڑے ہی خوبصورت اور ان سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ آسمان پر اڑنا اور خوشبو آنا اور دروازہ کھل جانا، یعنی آسمان پر کوئی ایسا دروازہ جس سے ہوا آئے، خوشبو آئے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں نیک اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ بڑا ہی پیارا اور اعلیٰ خواب ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر بچے دیکھنا کثرت کے ساتھ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، یہ خواب نا بڑی دفعہ ہی جو ہے نا پوچھا جاتا ہے، وہ اس کے اندر اور کمنٹ کے اندر اور جو ہے واٹس ایپ پہ اور کال پہ، اور اس معاملے میں نا کچھ جوڑے نہایت ہی پریشان بھی ہیں، غم زدہ بھی ہیں۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ سارے ناظرین دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو شادی شدہ ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جوان ہیں، اللہ ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اکثر نہ ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اور استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، اللہ رب العزت اپنا انعام فرمائیں گے۔ اکثر خواب کے اندر یہ دیکھنا انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ شادی شدہ بندہ جس کے پاس بچے ہیں اگر وہ یہ خواب دیکھے تو ان کی اولاد انشاءاللہ فرما بردار اور تابع دار ہوگی۔ بڑا ہی اچھا یہ خواب ہے۔
نمبر 8، خواب کے اندر چاند دیکھنا خوبصورت، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر تو خواب کے اندر چاند بندہ دیکھتا ہے نا، چاند کی روشنی بڑی پیاری ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، تکلیف دہ نہیں ہوتی، پریشان نہیں کرتی۔ خواب کے اندر ایک بندہ چاند دیکھتا ہے نا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی طرف رشتہ آئے گا، بیٹا ہے بیٹی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کی طرف رشتہ آئے گا اور اچھا آئے گا، خوبصورت آئے گا۔ اگر شادی شدہ دیکھے تو انشاءاللہ اللہ ان کو اولاد دیں گے، اگر اولاد والا دیکھے تو انشاءاللہ الرحمن اس کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر ایک بندہ واش روم سے باہر نکلتا ہے اور اس کی رنگت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے شیشے میں تو اس کی آنکھیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کے لیے جو ہے خوشیاں عطا فرمائیں گے، اس کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، پریشانی ختم ہوگی، اس کے لیے انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ اکثر جو ایسے خواب ہیں نا ان کی الٹ تعبیر ہوتی ہے، جس طرح ملکہ زبیدہ کا خواب ہے۔ ایسے خواب جن کی تعبیرات موجود ہیں وہ اکثر الٹ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے خوشحالی پیدا فرما دیں گے۔ نمبر 10، خواب کے اندر ایک بندہ اپنی قبر جو ہے وہ خود بنا رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ صاف کر رہا ہے اپنی قبر کو، خود بنا رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، یہ خواب جو ہے نا بڑا ہی خوفناک اور خطرناک خواب نظر آتا ہے، لیکن اس کی ناظرین تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا گھر دیں گے۔ گھر ایسا ہوگا کہ جس میں وہ اکیلا رہے گا، انشاءاللہ الرحمن صاف ستھرا گھر ہوگا، اکیلا، کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس میں سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے، دیکھنے میں پیارا نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر جو ہے وہ الٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ چند خواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے سامنے اور آپ ہمارے چینل سے ایسے پیارے پیارے خواب اور ان کی تعبیرات سنتے رہیں گے۔ اور جو کوئی بھائی کمنٹ کرنا چاہتا ہے اچھا کمنٹ کرے، اگر کوئی نیگیٹو بات ہو تو ہمیں ہماری اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم ایسے ہیں کہ آپ کی اصلاح کو فالو کریں گے، اور بندہ اچھا ہوتا ہی وہ ہے السعید من وعظ بغیرہ، جو اچھی بات، خوبصورت بات اپنے غیر سے بھی لے لیتا ہے، انشاءاللہ اس سے بندے کا بڑا پن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، خوبصورت زندگی جو ہے نا، بیوٹیفل زندگی، خیر القرون کرنے والی زندگی جو ہے وہ پڑھیں تو سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے ہر وقت جو ہے لوگوں کی اصلاح کی ہے، لوگوں سے پیار محبت، لوگ مندہ بھی بولتے، مجنون دیوانہ بھی کہتے تو آپ علیہ السلام ان کو بھی دعا دیتے تھے۔ طیف کا واقعہ پڑھ لیں، فتح مکہ کا واقعہ پڑھ لیں، اور بھی دیگر ایسے معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیا تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اللہ ہمیں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے تو اللہ ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔